تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ نوافل کو ضائع چیز سمجھتے ہیں، بس یہ ہر چیز کو ضائع سمجھنے لگے، کھانے کی سنتیں، پہننے کی سنتیں، وہ ساری سنتیں جس سے مسلمان کا باطل پر رعب پڑتا تھا، اور وہ سنتیں جس سے مسلمان اور غیروں کے درمیان ایک بڑا فرق اور بڑا فاصلہ تھا، مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا، اس فاصلے کو ختم کر دیا۔ مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ صاف انکار کر دیا سب نے کہ نہیں جی ہم ان کو ایک بالش کا 1 انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہ آیا۔ آج کل مسلمان اسی دھوکے کا شکار ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے تو دین کے بہت سارے احکامات ہیں، کچھ اہم ہیں، کچھ غیر اہم ہیں، کچھ بہت ضروری ہیں، کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں۔ یہ تاثر مسلمان کے عوام، خواص، پڑھے لکھے، جاہل سب کا ہے کہ دین کے بعض احکام چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، بعض ضروری ہیں، لازم ہیں، بعض لازم نہیں ہیں۔ تو اگر کسی سنت کے خلاف قانون آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اس سنت کو چھوڑ دو، اس سنت کو چھوڑ دو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا یہی وہ جہاد ہے جس پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، کفار سے قتال کے جہاد میں تو 1 شہید کا اجر ملے گا، کفار سے قتال کی شہادت پر تو 1 شہید کا اجر ملے گا، ماحول کے خلاف سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ کفار سے مقابلے میں جو شہادت ہوگی اس پر تو 1 شہید کا اجر۔ اور اگر کسی سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرو، جی ہاں، اس لیے کہ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرنا دین کے احیاء کے لیے ہے، اور کفار کافر کو قتل کر دینا وہ تو دین سے ایک مادی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ایک ہے راستے سے رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال، ایک ہے سنت کے احیاء کے لیے کوشش۔ ہم نے عرض کیا کہ مسلمان اب اس پر ہے اجتماعی طور پر ہر جگہ کہ بھائی جتنے دین پر چلنے کی تمہیں گنجائش ملے اتنے پر چلو، اور جتنے دن پر تم نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اتنے کا مکلف کیا ہے جتنے کا تمہیں جو تم کر سکتے ہو۔ حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنے دن پر چلنے کا مکلف ہے جس پر چل سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اس آیت سے یہ سمجھے کہ جتنے پر چل سکتے ہو اتنے پر چلو، جس پر نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے اتنے ہی کا اللہ رب العزت نے اس کو، اتنے کی اللہ تعالی نے اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کی طاقت نہیں رکھی اس میں اللہ نے اس کو اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، ان سارے احکام کے پورا کرنے کی طاقت اللہ نے مسلمان میں رکھی ہے۔ یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو
جن عوامر کا مکلف کیا ہے اس کی طاقت مسلمان کے اندر رکھی ہے، اس کی طاقت مسلمان میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات آسان ہو جائے، دھیان سے سننا یہ مثال۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، سردی ہے، سردی ہے، رضائی اوڑھے لیٹا ہوا ہے، آپ اس سے کہیں کہ ذرا اٹھ کے دروازہ بند کر لو، ذرا اٹھ کر لائٹ بند کر دو، وہ یہ کہے گا نہیں جی میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا۔ سنو کیا کہے گا، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو واقعی اس کی ہمت اٹھنے کی نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں بہت آسان، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ایک ظاہری قوت ہے اس کے اندر جس سے اس نے اس وقت سردی میں نکل کر اس کام کے کرنے کا غور کیا، تو اس نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اچانک ایک سانپ اس کی رضائی کی طرف بڑھا، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا، ہیں بھائی، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا اور ایسی قوت کو استعمال کرے گا جس قوت کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری بات میں آ رہی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے، مگر بات اصل یہ ہے کہ تم نے سامنے سے آنے والی چیز کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ اگر عذاب قبر کا یقین ایسے ہو جاوے، اگر ایک نماز کے ضائع کرنے پر جہنم کے عذاب کا یقین ایسے ہو جاوے جیسے اس سانپ کے ڈسنے سے مرنے کا یقین ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ آدمی وہ قوت استعمال کر رہا ہے جتنی قوت کی اس لائٹ کو بند کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنی قوت کی ضرورت نہیں تھی اٹھ کر لائٹ بند کر لیتا، میں اٹھ ہی نہیں سکتا، میں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہر انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے، یہ قوت ہر ایک کے اندر موجود ہے، وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ کسی بھی حال میں ہو۔ اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھ پر ایک مصیبت آ رہی ہے، یہ اپنے اندر کی قوت کو اس کے لیے استعمال کرے گا۔ بس یہی وہ قوت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے ہر انسان کے اندر جتنی قوت رکھی ہے اتنا ہی اس کو ہم نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا اگر میرے جمائے ہوئے پہاڑ تم نے جگہ سے ہٹائے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اس لیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تم آسمان پر تم نے چڑھنا چاہا تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ انسان سے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ جو کام انسان، جس کام کی اللہ نے انسان کے اندر طاقت نہیں رکھی اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ یہ مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سی سنتوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، جب مسلمان کسی ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دے گا، چھوڑ دینا یہ ہے کہ آپ باطل کے مطالبے پر ایک سنت عمل کو چھوڑ دیں، باطل کے مقابلے پر ایک سنت کے عمل کو چھوڑ دیں۔ اس کو میں آج کرنا چاہتا تھا کہ لوہے نے کہا کہ ہمیں ایک بالشت لکڑی چاہیے، وزراء نے کہا ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے، 1 انچ بھی نہیں دیں گے۔ تھوڑا سی ہماری تھوڑی سی بات مان لو، ہماری تھوڑی سی بات مان لو۔ میں عرض کرتا ہوں، کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، دعوت بھی دیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں، سارے کام کریں آپ، لیکن تھوڑی سی تعریف ہمارے بتوں کی بھی کر دیا کریں۔
تاکہ ہمارے آپ کے درمیان جو ایک اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو عداوت اور لڑائی پیدا ہو گئی ہے، یہ ختم ہو جائے. آپ اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں، ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کریں، تاکہ جو ایک خاندان کے خاندان کٹ رہے اور دوریاں پیدا ہو رہی. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. یہ لڑائی ختم ہو جائے، یہ لڑائی ختم ہو جائے. آپ بھی عبادت کریں، ہم بھی عبادت کریں اپنے طریقے پر. آپ اتنی سی بات مانیں ہماری کہ آپ اپنے رب کی وحدانیت خوب بیان کریں، خوب عبادت کریں، سارے کام کریں اپنے دین کے، اسلام کے، لیکن ہمارے بتوں کی بھی کبھی تعریف کر دیا کریں، تاکہ تناؤ سے جو ہے نا ہمارے آپ کے درمیان جب آپ سے راضی نہ ہوئے. تو پھر انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکا جائے، کیونکہ انہیں عمل بہت محبوب ہے. حالانکہ حجر اسود کا بوسہ لینا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا تھا کہ اے پتھر، تجھے پیار کرنے میں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. میں صرف اس لیے تجھے پیار کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس لیے پیار کرتا ہوں. حضرت کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، ورنہ تو پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع ہے نہ نقصان ہے. آپ کا محبوب ہر چکر میں آپ حضرت کا بوسہ لیتے تھے. کفار نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے ان کو اپنے بتوں کی طرف جھکانے کا. کفار نے کہا کہ ہم آپ کو حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. میری بات بہت توجہ سے آتی ہے. اس زمانے میں قانون مسلمان کے اسلام کے احکام میں سے کسی ایک حکم کے خلاف بنے گا، مسلمان یہ سوچیں گے بھائی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ضروری ہے، اور اسلام تو اور بھی ہے، اسلام کے احکام تو اور بھی ہیں، اس پر تو عمل کر ہی رہے ہیں. سنو تو صحیح، اگر یہ ایک بات چھوڑ دیں گے ان کے لیے اور اس سے یہ ہمارا مقابلہ نہ کریں تو کیا حرج ہے. اسی طرح کفار نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو ہم حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہماری بات، ہمارا مطالبہ پورا نہیں کریں گے. تو کیا مطالبہ ہے بتاؤ؟ مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ طواف کیا کریں تو ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جایا کریں، ہمارے بتوں کے سامنے جھک کر جائیں. آپ نے سوچا کہ حضرت کا بوسہ لینے نہیں دیں گے مجھے یہ اس کے بغیر. اگر میں بغیر دل کے ارادے کے صرف ان کو دکھانے کے لیے، صرف ان کو دکھلانے کے لیے بغیر دل کے ارادے کے اگر ذرا سا اشارہ ان کے بتوں کی طرف کر دوں اور یہ مطمئن ہو جاویں، سنو تو صحیح، یہ مطمئن ہو جاویں بغیر دل کے ارادے کے. ظاہر بات ہے کہ نبی تو کبائر سے بھی معصوم ہیں، شرک تو نبی کہاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف خیال آیا اور وہ خیال بھی آپ نے زیادہ پکایا نہیں، سوچا نہیں، وہ خیال آیا گزر گیا. اللہ نے فرمایا اے نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے.